السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کی خوشیاں مرحمت فرمائی۔ تو محترم دوستو بزرگوں، آج عید کی نماز ہے۔ اب اس نماز کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے ادا کریں گے۔ بہت مختلف طریقے ہیں، اس میں سے ایک صحیح طریقہ یہ بھی ہے کہ عید الفطر کی نماز کیسے ادا کریں۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیسے ادا کریں، وہ 6 زائد تکبیریں جو ہیں وہ کس طرح سے ادا کرنا ہے، وہ کمی پیشی ہوتی ہے اس میں۔ اب اس کو صحیح ادا کرنے کا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی یہ بات کو معلوم کر سکیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت ہے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، اب مقتدی حضرات نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس میں 6 زائد تکبیروں کو کس طرح سے ادا کریں گے، چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نیت یہ کریں گے، عید الفطر کی 2 رکعت واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں میں، واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، تابع اس امام کے کہہ کر اللہ اکبر بول کر ہاتھ باندھیں گے۔ پہلی مرتبہ ہاتھ نہیں چھوڑیں گے، ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے۔ پھر اگر آپ امام ہیں تو آپ سورہ فاتحہ اور ثنا اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ اگر مقتدی ہیں تو خاموشی سے سنیں گے، امام صاحب سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح سے رکوع ہوگا، پھر سجدہ ہوگا، 1 رکعت مکمل ہو گئی۔ پھر جب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر دوسری سورت پڑھیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ کیسے؟ رکوع میں جانے سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، چوتھی مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے، پھر سجدہ، پھر اسی طرح سے اتحیات وغیرہ کہہ کر پڑھ کر جو ہے نماز مکمل کریں گے۔ تو ناظرین گرامی، یہ طریقہ تھا نماز کا۔ تو اس طرح سے جو ہے نماز ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں عید کی خوشیاں نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کو ہم نے پابندی کے ساتھ گزارا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے گناہوں سے بچا، اور اسی طرح سے جو ہے پابندی کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کی اور روزے رکھے، اللہ کے حکموں کو مانا۔ اب اسی طرح سے جو ہے اب رمضان کے علاوہ دنوں میں بھی سال بھر کر ہمیں موقع ملا ہے، تو اس میں ہم لوگ جو ہے پابندی کے ساتھ گزارے، پابندی کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے، نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے، اسی طرح قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کی پابندی کرتے ہوئے، اچھے اخلاق کے ساتھ ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔